ساتویں پارے کا جو آخر تھا، مشرکین نے اس میں حصی معجزہ دکھایا جائے، اس بات کا مطالبہ کیا تھا کہ ہم ایمان تب لے کے آئیں گے کہ جب آپ کوئی حصی معجزہ جو ہے وہ ہمیں دکھائیں گے۔ تو 8ویں پارے کے شروع میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں اگر ان کو حصی معجزات بھی دکھا دیے جائیں، یہاں تک کہ قبروں سے مردے زندہ ہو کر ان سے باتیں کرے تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یعنی حصی معجزے کا مطلب یہ ہے کہ جس کو وہ محسوس کر سکیں، آنکھوں کے ساتھ دیکھ سکیں، یا اسے وہ حواس خمسہ جو ہوتے ہیں ان میں سے کسی بھی حص کے ساتھ وہ محسوس کر سکیں۔ تو ان کا یہ مطالبہ تھا کہ اگر جو ہے وہ ہمارے سامنے کوئی ایسا معجزہ پیش کیا جائے کہ جس کو ہم محسوس کر سکیں تو ہم جو ہے وہ اس کے بعد آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 8ویں پارے کے شروع میں اس بات کا رد کیا ہے کہ ان کے سامنے اگر حصی معجزہ وہ رکھ بھی دیا جائے، حتیٰ کہ قبروں سے اگر مردے زندہ کر کے بھی ان کے سامنے پیش کر دیے جائے تو یہ پھر بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے معجزات جو اللہ نے اپنے آخری اور محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں، لیکن ان تمام معجزات میں سے جو سب سے بڑا معجزہ اللہ اپنے محبوب نبی کو عطا فرمایا وہ قرآن حکیم ہے، کیونکہ زمین پر بسنے والے اکثر لوگوں کا یہی حال ہے کہ وہ ہدایت کو چھوڑتے ہیں اور گمراہی کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ اور اگر آپ اکثر لوگوں کی بات مانیں گے جو دنیا میں ہیں تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے دور کر دیں گے۔ قرآن حکیم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری اور محبوب نبی کو ایسا معجزہ عطا فرمایا ہے کہ جو رہتی دنیا تک موجود رہے گا، اور اس کی زیر اور زبر کے اندر بھی کوئی فرق جو ہے وہ نہیں آئے گا۔ اس کے بعد رکوع نمبر جو 2 ہے، اس کے اندر اللہ نے مومن کی مثال اس شخص کی طرح بیان کی ہے کہ جو زندہ ہے اور اسے ہم نے نور عطا کیا ہے، اور کافر کی مثال اس شخص جیسی ہے جو مردہ ہے اور تاریکیوں میں پھنسا ہوا ہے۔ مشرکین کی جو حماقتیں تھی، جو مشرک تھے وہ کیا کیا بیوقوفیاں کرتے تھے، کس قسم کے ان کے اعمال تھے۔ پہلا تو ان کا یہ تھا کہ اللہ کے ساتھ وہ اور بہت سارے لوگوں کو، بہت ساری چیزوں کو شریک ٹھہراتے تھے۔ پھر اس کے جو ان کے شرکاء ہوتے تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہ زمین سے جو کچھ حاصل ہوتا تھا، یعنی جو غلہ، اناج وغیرہ یا جو چوپائے وغیرہ ہوتے تھے، ان میں سے وہ اللہ کا حصہ الگ نکالتے تھے، اور اس کو جو شریک تھے، اللہ کے جو شرکاء تھے، ان کا حصہ وہ الگ نکالتے تھے۔ اور اللہ کا جو حصہ ہوتا تھا اس کے اندر جو ہے وہ کبھی نہ کبھی کوتاہی کر دیتے، یعنی اللہ کا حصہ اپنے شریکوں کے حصے میں داخل کر دیتے تھے، لیکن اپنے شریکوں کا حصہ اللہ کے حصے میں داخل نہیں کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے، زندہ درگور کر دیتے تھے، اس وجہ سے کہ یا تو اس وجہ سے کہ وہ فقیر ہو جائیں گے، غریب ہو جائیں گے، بیٹیوں کا کوئی مقصد نہیں ہے، نہ یہ کمائی کر سکتی ہیں، نہ یہ جنگوں کے اندر جو ہے وہ لڑائی لڑ سکتی ہیں، تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے اوپر بوجھ ہیں، یا پھر انہیں یہ ہوتا تھا کہ ان کی وجہ سے ہماری ناک کٹ جائے گی جب کوئی رشتہ لینے ہمارے گھر کے اندر آئے گا۔ دوسرا، وہ اپنی بیٹیوں کو قتل کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے وہ جب آپ تشریف لے کر آئے تو آپ نے پھر عورت کو مقام عطا فرمایا، اور عورت کو جو ہے وہ عزت عطا فرمائی، اور بیٹی اور ماں اور بیوی اور اس طرح کے مختلف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مقامات اپنی جو ہے وہ عورت کو اللہ کے نبی نے عطا فرمایا۔ اب یہاں پر 10 وصیتیں مشرکین کے عقائد اور دعووں کی تردید کے بعد وہ مشہور آیات جن میں اللہ تعالیٰ نے ایسی 10 وصیتیں فرمائی ہیں کہ جن پر ساری آسمانی شریعتیں متفق ہیں۔ 10 وصیتیں وہ کون کون سی ہیں جو اللہ نے اس 8ویں پارے کے اندر جو ہے وہ بیان فرمائی ہیں؟ پہلی وصیت یہ ہے کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ دوسری وصیت یہ فرمائی کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور انہیں اپنی زبان اور عمل سے تکلیف نہ دی جائے۔ یعنی جتنی بھی کتابیں ہیں اللہ تعالیٰ نے، آسمانی کتابیں جتنی بھی نازل فرمائی ہیں، ان ساری کتابوں کے اندر جو متفق چیزیں ہیں، یا ہر کتاب کے اندر جو ہر نبی نے اپنی امت کو تعلیم دی ہے، اس میں سب سے پہلی جو ہے وہ حقوق اللہ کے اندر سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ شریک کسی کو نہ ٹھہرایا جائے۔ پھر حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد آتے ہیں، تو حقوق العباد کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نے ہی والدین کے حقوق سب سے زیادہ بیان فرمائے ہیں کہ والدین کو اپنی زبان کے ساتھ اور اپنے عمل کے ساتھ کوئی انسان بھی کسی قسم کی ذرہ برابر بھی تکلیف نہ پہنچائے۔ تیسری وصیت یہ کہ اولاد کو فقر کے ڈر سے
یا ننگ و عار کے خوف سے قتل نہ کیا جائے۔ رزق اللہ دیتا ہے، انسان کی ساری ضرورتیں اللہ پوری فرماتا ہے، لیکن کوئی انسان اگر یہ سوچ کے کہ اگر میری اولاد زیادہ ہو گئی تو اس کو رزق کہاں سے ملے گا، اس کے معاملات کیسے چلیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رازق اللہ کی ذات ہے، اس ڈر سے اپنی اولاد کو ضائع نہ کرو، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ چوتھی جو ہے وہ ہر قسم کی فواحش اور برائیوں سے بچا جائے، خواہ وہ خفیہ ہوں یا علانیہ۔ برائی سے بچنے کا حکم ہر نبی نے اور ہر کتاب نے ہر امت کے اندر اللہ کی طرف سے پہنچایا ہے۔ اسی طرح پانچواں یہ ہے کہ انسان کو ناحق قتل کرنا حرام ہے، یہ بدترین گناہ ہے۔ انسان کا قتل کرنا گویا کہ پوری انسانیت کا قتل کرنا ہے۔ یہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے سب نے ہی اس کو حرام کہا، سب کتابوں کے اندر اس سے منع کیا گیا ہے۔ اس کے بعد چھٹی جو ہے کہ یتیم کے مال کو ناجائز طریقے سے اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، یا جو اس دن بھی بڑی وضاحت سے میں نے عرض کیا تھا کہ یتیم کا مال جو ہے وہ ناحق طریقے سے نہیں کھانا چاہیے۔ ساتواں یہ کہ ناپ تول کو پورا کیا جائے، ناپ تول کے اندر کمی نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے پہلے جتنی بھی امتیں تباہ ہوئی، برباد ہوئی، یا امتوں کے اوپر عذاب آئے، کسی امت کے اوپر عذاب اس وجہ سے نہیں آیا کہ وہ نماز نہیں پڑھتی تھی، روزے نہیں رکھتی تھی یا عبادت نہیں کرتی تھی۔ جتنی امتوں پر عذاب اللہ کے آئے ہیں ان عذاب کی وجہ یا یہ تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، یا ان عذاب کی وجہ یہ تھی کہ وہ حقوق العباد کے اندر کوئی ایسے حق کی تلفی کرتے تھے جس سے منع کیا گیا تھا۔ یہ جو صرف نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، عبادت کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ اپنے حق کو معاف کر دیتا ہے، لیکن جو ہم بندوں کے حق ضائع کرتے، ناپ تول میں کمی، جھوٹ بولنا یا اور ایسے کام، بدی، بے حیائی، برائی کے کام، ان کاموں کی وجہ سے پہلی امتوں کے اوپر عذاب آتے رہے۔ پھر جو ہے وہ آٹھواں یہ ہے کہ سارے انسانوں کے درمیان عدل کو ملحوظ رکھا جائے، خواہ کوئی اپنا قریبی ہو یا دشمن ہو، عدل و انصاف کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ نواں یہ کہ اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ وہ پورا کرنا چاہیے۔ دسواں یہ ہے کہ صراط مستقیم ہی کی اتباع کی جائے اور مختلف راستوں پر چلنے سے بچا جائے، مختلف راستوں پہ چلنے سے احتراز کیا جائے۔ اس کے بعد جو ہے وہ سورۃ الاعراف آتی ہے، یہ سورۃ الانعام تھی، سورۃ الانعام کے بعد 8ویں پارے کے اندر سورۃ الاعراف آتی ہے۔ اعراف یہ مکی صورت ہے اور اس صورت کے اندر 206 آیات اور 24 رکوع ہے۔ اب اس صورت کو سورۃ الاعراف کیوں کہتے ہیں کہ جو کہ ایک مقام ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان ہے، اس وجہ سے اس کو سورۃ الاعراف کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک طرف جنت ہے جس کے اندر نیک لوگ جائیں گے، ایک طرف جہنم ہے جس کے اندر برے لوگ جائیں گے، کچھ لوگ درمیان میں ہوں گے۔ وہ ایسا مقام ہوگا جس کو جو ہے وہ اعراف کہا جاتا ہے۔ وہ اعراف ایسا مقام ہے کہ نہ اس میں وہ جنتی ہوں گے نہ وہ جہنمی ہوں گے۔ گویا آپ کہتے ہیں نا کہ میچ برابر ہو گیا، تو یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہو جائیں گی۔ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، وہ ہوں گے مومن ہی، لیکن ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ ان کی نیکیاں اور برائیاں جو ہے وہ برابر ہوں گی، تو وہ درمیان میں ٹھہر جائیں گے، نہ ادھر کے ہوں گے نہ ادھر کے ہوں گے۔ وہ مقام اعراف ہے۔ لیکن حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بعد میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنت میں ضرور لے کے جائے گا، جس نے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے ایک دفعہ بھی لا الہ پڑھا ہے وہ لازماً جنت کے اندر جائے گا، لیکن اپنے کیے کے جو اس کے اعمال ہوں گے ان کی سزا بھگتنے کے بعد جو ہے وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ سورہ اعراف کے اندر ایک قابل ذکر خصوصیت یہ ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مسلسل 4 بار انسانوں کو یا بنی آدمہ کا جو ہے وہ لقب پکار کے ان کو خطاب فرمایا ہے۔ یہ 4 ندائیں جو سورہ اعراف کے اندر، یعنی یا بنی آدمہ یا بنی آدمہ یا بنی آدمہ، 4 دفعہ سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد کو جو ہے وہ پکار کر اس صورت کے اندر جو ہے وہ خطاب فرمایا ہے۔ کسی اور صورت کے اندر اتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نہیں پکارا ہے کسی مقام کے اوپر۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ جسم اور روح، دین اور دنیا دونوں کے جائز مطالبات اور تقاضے پورے کرنے ہی حقیقت میں کامل مسلمان ہے۔ یہ نہیں کہ انسان صرف عبادت کی طرف لگ جائے، روزوں کی طرف لگ جائے، نماز کی طرف لگ جائے، بلکہ ساتھ ساتھ دنیا کو بھی چلانا چاہیے، دین کے ساتھ ساتھ دنیا کو بھی، عبادتوں کے ساتھ گھر کے معاملات کو بھی چلانا چاہیے۔ حضرت سلمان فارسی کو جب پتہ چلا کہ حضرت ابو درداء دن کو مسلسل روزے رکھتے ہیں اور رات کو قیام کرتے ہیں،
عبادت میں یہ مشغولیت اس حد تک بڑھ گئی کہ اپنے گھر والوں کے جو حقوق تھے وہ بھی پورے نہیں کرتے تھے۔ تو آپ نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کا بھی حق ہے، تمہارے نفس کا بھی حق ہے، تمہارے گھر والوں کا بھی حق ہے، لہٰذا ہر حق والے کو اس کا حق دو۔ حضرت ابو درداء نے ان کی اس نصیحت کا ذکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرمایا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ سلمان نے سچ کہا ہے، انسان جو دن کے وقت اپنے بال بچے کے لیے رزق حلال کماتا ہے یہ بھی عبادت ہے، انسان جو اپنے گھر کی ضروریات کو پورا کرتا ہے یہ بھی عبادت ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ میں جی بالکل گھر والوں سے الگ تھلگ ہو کے بس مسجد کے اندر ہر وقت عبادت کے اندر لگا رہوں گا، دن کو روزے رکھوں گا، رات پوری عبادت کے اندر گزار دوں گا، تو یہ بالکل اس کا اجر و ثواب تو ہے، لیکن افضل عبادت یہ ہے کہ انسان اللہ کی بھی عبادت کرے اور جو حقوق العباد ہے اللہ کے بندوں کے ساتھ انسان کا جو تعلق ہے اس تعلق کو بھی ساتھ پورا کرتا رہے، تو یہ افضل ایمان ہے، یہ افضل عبادت ہے اور آخرت کے اندر بخشش کا یہ بہترین ذریعہ ہے۔